میں جا رہا تھا ایک دفعہ کوئٹہ بولان میل میں، اس زمانے میں بسیں کم چلتی تھی، بولان میل کوئی گاڑی ہے، وہ ریل گاڑی ہے وہ چلتی، اس میں ہم چلے گئے، اور لمبا راستہ ہے اس میں، مچ وچ سے ہو کے اور لاڑکانہ سے۔ تو میرے ساتھ داؤدی بورے فرقے کا ایک خاندان تھا، ایک شخص تھا، بیوی بچے ساتھ تھے، کوئٹہ سیر کے لیے جا رہے تھے، لیکن ان کی سیٹیں اچھی نہیں تھی، تکلیف دہ تھی۔ بولان میل میں گاڑی کا کوئی ٹی ٹی آیا، وہ کہیں سے یہاں نماز پڑھ کے گیا تھا، بہت اکرام و اعزاز کیا اور ہاتھ پیر چومے اور مجھے کہا حضرت میں اچھی جگہ ٹھیک کرا کے اور لے چلتا ہوں۔ وہ گاڑی کا پورا اختیار تھا اس کو۔ میں نے اس کو کہا کہ میں تو آرام سے بیٹھا ہوں، ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے، کوئی خاص موسم نہیں ہے، یہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ جوان لڑکیاں ہیں، بیوی ہے، اس کو اچھی جگہ دے۔ اس نے اس کے پاس جا کے کہا کہ حضرت ہمارے استاد ہیں، ہم ان کی ابتدا میں جمعہ پڑھتے ہیں، اور جو کوئی جمعہ وہاں پڑھ لے وہ شاگرد ہو جاتا ہے، وہ ایسا جمعہ ہوتا ہے، تو آپ کے لیے حکم دیا ہے، میں نے فرسٹ کلاس میں کمرہ خالی کیا ہے، آپ آئیے۔ اس کو لے گیا وہاں۔ 10-12 سال بعد مجھے ایک مسئلے کی تحقیق میں بوری برادری کے ہاں جانا ہوا۔ اس شخص کا نام نعمان ہے، بہت مشہور ہے۔ اس کو پتہ چل گیا، فوراً گاڑی لے آیا اور اپنے وہ جو ان کا ملا ہوتا ہے بوریوں کا، اس سے ملاقات کرائی۔ بوریوں کے ہاں ایک عقیدہ ہے، مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ میں بیان کرتا ہوں کہ غلط نہ ہو۔ کوئی شخص جب بوری مر جاتا ہے تو اس کا رشتہ دار آ کے ان کے مذہبی مولوی سے کہتا ہے کہ 2 کمرے پر مشتمل اور ایک صحن اور چھوٹی سی جگہ ٹہلنے کے لیے لان جنت چاہیے، تو وہ کہتے ہیں 2,60,000 روپے ہوں گے، لیکن اس میں فریج نہیں ہوگا، اگر فریج بھی لگوانا ہے تو پھر 40,000 اور خرچ ہوگا۔ پھر کہتے ہیں قالین نہیں ہے، خالی دری ہے، کیا چٹائی ہو، کہتے ہیں قالین اچھا ہونا چاہیے گا، 1 لاکھ اور لگے گا۔ اس کے بعد جب اچھی طرح اس کو صحیح کر لیتا ہے تو ایک چابی دے دیتا ہے اور خط، بھائی جبریل السلام علیکم، یہ ہمارا آدمی آ رہا ہے اور اس نے جنت کے 2 کمرے بما لان کے ایک بیٹھک، فریج ذرا اچھا ہونا چاہیے اور بہترین گھاس اور پھلوں والے درخت بھی ساتھ ہو، یہ ٹہلے گا بھی، یہ اس کو دے دینا۔ تو وہ چابی اور کاغذ دونوں بوری اپنے مردے کے کفن میں رکھ لی تھی۔ تو میں اس کے پوچھنے گیا، خاص ان کے جماعت خانے میں مرکز، اس نے کہا کہ ہے تو یہی بات، لیکن ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا میں نے کیوں نہیں پوچھنا، مجھے آپ کو پورا پتا ہے کہ بورے ہوتے کو، میں حقیقت سے واقف۔ کہنے لگے برہان الدین صاحب آ جائیں گے تو اس سے بات کریں۔ میں برہان الدین سے 83 میں مکہ میں بات کر چکا ہوں۔ یہ لوگ کعبہ کے بجائے رکن یمانی کا بوسہ کرتے ہیں، وہاں بیٹھا رہے۔ تو میں نے برہان الدین صاحب سے کہا کہ حضرت آپ جامع ازہر مصر کے فارغ ہیں، کعبۃ اللہ نام حجر اسود کا ہے یا رکن یمانی کا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے؟ تو انہوں نے کہا مسئلہ بہت طویل ہے۔ میں نے کہا کیا اس میں کوئی دوسرا قول ہے ائمہ میں سے کسی کا؟ صرف امام کا نام چاہیے۔ آج پاکستان کی حکومت ان لوگوں کو ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں پیش کر رہی اعزاز میں جو کعبے کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، جنہوں نے صحیفے گجراتی میں لکھا ہے ہم محمد نام کا کوئی آدمی نہیں جانتے کون ہے، صرف اسلام کے نام پر اسلام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تو مطلب میرا یہ کہ اگر کسی غیر آدمی کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کریں تو وہ بھی اچھا کرے گا۔ رشتہ دار و اعزاء و اقارب کے ظلم و زیادتی، خطائیں اور غلطیاں معاف کرتے رہیں۔ والیتامى، اور یتیموں کا خیال رکھنا۔ یتامى جمع یتیم کی، یتیم من مات ابوہ ولم یبلغ الحلم، جس کا باپ مرے اور خود بالغ نہ ہو۔ لا یتم بعد العروس ولا اتر بعد العروس، لا یتم بعد البلوغ ولا اتر بعد العروس۔
بلوغ کے بعد کوئی یتیم نہیں ہوتا، اور شادی کے بعد پھر خوشبو کا خاص مزہ نہیں ہے۔ والمساکین، اور نادار لوگوں کا بھی، وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں سے اچھی بات۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا کلمہ سب سے عمدہ ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ بہترین کلمہ توحید کا کلمہ ہے، بہترین کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ ہے۔ وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں سے بہترین بات، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ بہترین کلمہ ہے۔ وقولوا للناس حسنا، اور ویسے بھی کلام میں شائستگی ہو تو بہتر ہے۔ مبلغ کی زبان نرم اور شیرین ہونا چاہیے، اور احکام نہ صادر کرے، یہ فقیہ اور مفتی ان کا کام ہے۔ دارالافتاء کی زبان اور ہے، وہ حکم شرعی لکھیں گے، کوئی راضی ہو یا ناراض ہو۔ اور دعوت اللہ اور تبلیغ دین والوں کی زبان نرم، شیرین، شائستہ۔ کچھ بھی ہو، تبلیغی جماعت میں یہ خصلت تو موجود ہے کہ با اخلاق بہت زیادہ ہے، یقیناً با اخلاق ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے انہیں تو وہ اپنے انہی باتوں میں لگے رہے گا۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نکالنا نہیں ایک دوسرے کو اپنے اپنے گھروں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کیا، وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، اور ہو تم گواہ۔ مدینہ منورہ میں یہود کے دو فریق تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور مشرکین کے بھی دو فرقے تھے، اوس اور خزرج۔ بنو قریظہ قبیلہ اوس کے دوست اور حلیف تھے، یہودی قبیلہ، اور بنو نذیر خزرج کے حلیف اور دوست تھے۔ اوس اور خزرج میں لڑائی رہتی تھی تو بنو قریظہ اوس کی حمایت اور بنو نذیر خزرج کی حمایت کرتا تھا۔ پھر جب کوئی یہودی گرفتار ہو جاتا تو یہی ان کے خلاف کرنے والے زر کثیر دے کر چھڑاتے تھے۔ تو جب لوگ کہتے تھے کہ کیوں چھڑاتے ہو، کہا توریت میں لکھا ہوا ہے کہ غلام آزاد کرنا اور قیدی کو چھڑانا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو قرآن پاک نے کہا کہ یہ جو گھروں سے نکالتے ہو اور دوسروں کے ساتھ مل کر اپنے آدمی کو قتل کراتے ہو، یہ کوئی اچھا کام کرتے ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہی لوگ ہو کہ قتل کرتے ایک دوسرے کو، فتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو ایک گروہ تمہیں میں سے ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، چڑھائی کرتے ہو ان کے مقابلے میں گناہ و سرکشی کر کے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر آ جائے وہ تمہارے پاس قیدی بن کر، تفادوہم، تو فدیہ دے کے چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکالنا۔ مخالف قبیلے سے مل کر اپنے آدمیوں کو قتل کرواتے تھے، گرفتار کرواتے تھے، گھروں سے نکلواتے تھے اور پھر چھڑاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب، آیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر کہ قیدی کو چھڑانا ثواب ہے، وتکفرون ببعض، اور کفر کرتے ہو بعض حصے کا۔ یہ کفر نہیں کرتے ہو کہ تم ایک دوسرے کے خلاف دشمن کی مدد کرتے ہو اور ان کو گھروں سے نکلنے پر مجبور کرتے ہو اور ان کا خون کرتے ہو، یہ کفر ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، پس کیا سزا ہونا چاہیے اس شخص کی جو ایسا کر لے تم میں سے، الا خزي في الحیات الدنیا، مگر یہ کہ رسوا ہو جائے گا وہ دنیا کی زندگی میں، ويوم القیامت يردون الى اشد العذاب، اور قیامت کے دن واپس کیے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، نہیں ہے اللہ بے خبر جو تم کرتے ہو۔ یہ ایک قاعدہ ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ آج مسلمانوں میں بھی یہ مرض ہے، قرآن خوانی کریں گے بڑے شوق سے،
اور اگر کہے کہ قرآن و سنت میں ہے کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے، کہتے رہنے دیں، یہ تو مولویوں کی پرانی بات ہے۔ فقراء اور مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن اگر آپ انہیں کہیں کہ آپ کے فرض نماز باقی ہے، اس کی قضا ضروری ہے۔ ایصال ثواب کی روایات پر عمل ہے، اور مردے کے ذمہ فرض نماز، فرض روزے سب باقی ہے، ان کا حساب پوچھا نہیں جا رہا ہے، حالانکہ فدیہ دینا واجب ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔